دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال کیا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس یہودی عالم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کا کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ کہف کے اندر مکمل واضح کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، جب اللہ پاک نے ان کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقہ میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت شمار ہوتا تھا اور یہ بت پرست لوگ تھے رومی۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومی حکومت کے متحد ہی کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ پاک کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے رد و عمل میں غصہ ہو کر ٹائٹس رومی بادشاہ نے فلسطین پر حملہ کر کے اسے مکمل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی اس نے مکمل تباہ کر دیا۔ اس دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودی کو قتل کر دیا اور جو بچے کچھ یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، اور یوں صرف عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے، صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ دوستو، اس زمانہ میں دقیانوس نام کے بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا، لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو ایک روز اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں چند روز کی مہلت دیتا ہوں، نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعہ کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں واضح سے موجود ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اس بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اس شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، بادشاہ ان کو قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہمارے لیے کوئی فیصلہ کر دے گا اور ہمارے لیے کوئی نیا راستہ بنائے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں اسی غار میں ہی سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا، یعنی 300 برس تک یہ لوگ اسی غار میں سوتے رہے۔ بادشاہ نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار کے اندر موجود ہیں۔ اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ غار کو ایک دیوار گرا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی غار میں رہ کر ہی مر جائیں اور کبھی باہر نہ آ سکیں، جبکہ اس نے جس شخص کے ذمے یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار آدمی تھا۔ اس نے صحابہ کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر کندھا کروا کر تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے عرصہ کے دوران بادشاہ مر گیا اور کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسائیوں نے رومن عیسائیت اختیار کر لی۔ اس زمانہ کے بعد یعنی 446 عیسوی میں بدرس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، اور اس نے 68 سال تک شان و شوکت سے حکومت کی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہو جا رہا تھا۔ تو اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بدروس نامی بادشاہ انتہائی رنجیدہ ہوا اور ایک روز اپنے مکان کی تنہائی میں جا کر بند ہو گیا، یہاں تک وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بے قراری سے دعا کرتا رہا کہ اے اللہ، کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان
ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اور ایک خدا کے موجود ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو کھڑانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھی جس میں صحابہ کہف موجود تھے اور اس میں سو رہے تھے۔ چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروایا۔ اس دیوار کے گرتے ہی دیوار گرانے والوں پر ایسی ہیبت اور خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ پاک کے حکم سے صحابہ کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیکا تھا اس سے کہا کہ تم بازار جا کر نہایت خاموشی سے کھانا لے کر آؤ۔ جب یہ غار سے نکل کر بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ علانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے تھے اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے تھے۔ اس کشمکش میں یہ ملیکہ ایک دکان پر کھانا لینے کے لیے پہنچا اور کھانے کی قیمت کے بدلے میں اسی زمانے کا سکہ دکاندار کو دے دیا، جو کہ ظاہر ہے 300 سال پہلے کا تھا اور اب بند ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اس کو کوئی پہچاننے والا بھی باقی نہ رہا۔ دکاندار نے اس سکے کو دیکھا تو اس کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے سپاہیوں کے سپرد کروایا تاکہ وہ ان سے خزانہ کے بارے میں پوچھیں۔ یوں سپاہیوں نے پکڑ لیا اور ان سے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے۔ جواب میں اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ موجود نہیں ہے، یہ ہمارا وہی روپیہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں، کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے جبکہ تم لوگ ابھی نوجوان ہو، لہٰذا سچ سچ بتاؤ معاملہ آخر کیا ہے تاکہ اس کا کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔ جواب میں اس نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ قدیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے یہ سنا تو جواب دیا کہ آج اس نام کا کوئی بادشاہ پوری روئے زمین پر موجود نہیں ہے، مگر ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام سے ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا اور وہ بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر نوجوان بہت پریشان ہو کر رہ گیا اور بتایا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس کے شر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے۔ میں اور میرے ساتھی قریب کے غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اس وقت بھی اسی غار میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چل کر انہیں خود ہی کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ جب سپاہی اور شہر کے لوگ ایک کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے تو صحابہ کہف اسی نوجوان کے انتظار میں تھے کہ انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی اور یہ سوچ رہے تھے کہ شاید بادشاہ نے اسے گرفتار کروا دیا ہوگا۔ جب سپاہی اس غار پر پہنچے تو انہوں نے وہی تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو ان پر صحابہ کہف کے نام لکھے ہوئے تھے اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے۔ سپاہیوں نے تختی پر پڑھا کہ یہ نوجوان قدیانوس بادشاہ سے ایمان بچانے کی وجہ سے اس غار میں پناہ گیر ہوئے ہیں اور دقیانوس نے غصے میں آ کر اس دیوار کو بند کروا دیا، لہٰذا جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ ان نوجوانوں کو پہچان سکیں۔ سپاہی یہ پڑھ کر بہت حیران اور پریشان رہ گئے تو سپاہیوں نے اپنے بادشاہ کو خبر دی۔ جب بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے سپاہیوں کو لے کر اس غار کے پاس پہنچا۔ صحابہ کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ کو بیان کیا تو اس بادشاہ نے سجدہ کر کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے میری دعا قبول کر لی۔ اس تمام معاملات کے بعد صحابہ کہف اسی غار میں واپس چلے گئے اور پہلے کی طرح سو گئے۔ پھر اللہ پاک نے انہیں سوتے ہوئے ہی موت نصیب فرما دی تو بادشاہ نے لکڑی کا صندوق بنوا کر صحابہ کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا اور اس بادشاہ نے اس غار کے قریب ایک مسجد بھی بنوا دی۔ دوستو، صحابہ کہف کی تعداد کے بارے میں علماء کرام کی بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ کہف کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا، جبکہ ان کے ناموں میں بھی بہت اختلاف موجود ہے۔ دوستو، یہاں سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ کہف 300 سال اس غار میں کیسے سوئے رہے اور ان پر ٹائم نے کیوں اثر نہیں کیا۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ اللہ پاک کے لیے تو ہر چیز صرف کن اور فیکون کی دوری پر ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ،
جزاک اللہ.